السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم دارالعلوم دیوبند کے اس قاسمی قبرستان میں آئے ہیں اور آپ حضرات کو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر آرام فرما تمام بزرگوں کی قبروں کو آپ کو دکھلائیں۔ آپ ہمارے ساتھ میں آخر تک بنے رہیے۔ یہ دروازہ ہے، مین گیٹ ہے قاسمی قبرستان کا۔ اس پر کمیٹی کی جانب سے، اراکین منتظمہ کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے بغیر اجازت کے کسی کو بھی جو ہے دفنانے، قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ قبرستان کی جگہ تنگ ہو گئی ہے، قبریں زیادہ ہیں، اس لیے انتظامی امور کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے کہ بغیر اجازت کے یہاں پر آپ اپنے کسی بھی متعلق کی قبر نہیں کھود سکتے ہیں اور دفن نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم قاسمی قبرستان کے اندر داخل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں اور ان بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ میں مل کر کے ایصال ثواب کریے۔ یہ بزرگ، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ قابل جو ہے بیان نہیں ہے، وہ بیان سے بالکل باہر ہے، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ان لوگوں نے قربانی دی اور جن حالات میں ان لوگوں نے قربانی دی، اللہ ہی ان کا بہترین بدلہ ان لوگوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم سلف لنا ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ لکم للاحقون، یغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ وإیاکم۔ ناظرین، ہم تمام کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن اکابر نے رکھی ہے ان میں سے ایک بزرگ اور جانے مانی ہستی حضرت نانوتوی ہے۔ حضرت نانوتوی کا یہ مزار مبارک یہاں پر موجود ہے۔ حجت اللہ فی الارض امام اکبر حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، اور 1297 میں حضرت والا نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ حضرت والا کی یہاں پر قبر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، حضرت والا کو خصوصاً اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جو ہے اور دارالعلوم دیوبند کو تا قیامت باقی رکھے، اور اپنی اس سے دینی خدمت جو لی ہے اب تک، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اسی طرح سے جاری و ساری فرمائے۔ حضرت والا کے بالکل برابر میں مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم وقف دیوبند کے جو محتمم بھی رہے ہیں، اور حضرت والا کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ خطیب الاسلام حضرت والا کو کہا جاتا ہے۔ حضرت والا کے بالکل برابر میں یہ جانی مانی ہستی حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 50 سالہ محتمم، اور حضرت والا کے اہتمام میں دارالعلوم کی جو ترقی ہوئی وہ دنیا سے بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت والا کے بالکل برابر میں یہ مولانا اسلم صاحب ہیں، یہ بھی خانوادہ قاسمی کے ایک فرزند ارجمند ہیں، بڑے ہی بزرگ آدمی تھے۔ حضرت والا بھی دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس رہے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مزار بالکل بیچ میں ہے۔ یہ تینوں حضرات اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر حضرت نانوتوی کا اور ادھر یہاں یہ تینوں حضرات آرام فرما ہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا پیچھے ہٹ جانے کے بعد میں یہاں یہ 3 بزرگ ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ ان کے استاد کا نام بھی محمود ہی تھا، اور جو قربانی حضرت نے پیش کی دنیا جانتی ہے۔ ان کے برابر میں سب سے مایہ ناز جو ہے ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد محترم ہیں۔ ان کو بھی دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اور پھر ان کے بالکل بازو میں حضرت والا کے بڑے لڑکے اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے والد محترم سید اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اس طرح سے یہ تمام ہی بزرگ یہاں اس پورے جو ہے قبرستان میں جگہ جگہ آپ کو ان بزرگوں کے مزارات اور قبریں مل جائیں گی۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے
حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب یہ 1980 کے بعد کے دارالعلوم کے محتمم ہیں، اور 2010 تک یہ حضرت والا جو ہے دارالعلوم کے محتمم رہے ہیں۔ حضرت والا نے اپنی فکروں کے ذریعے سے، اپنی سوچ و سمجھ کے ذریعے دارالعلوم کو جو ترقی دی وہ بھی قابل بیان ہے۔ پھر اس کے بعد میں مولانا جو ہے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب کے بعد میں حضرت مولانا غلام استانوی صاحب، اور پھر اب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، جو اب تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ یہاں پر حضرت مولانا وحید الزماں کرانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور ادب عربی ہیں، ناظم تعلیمات بھی رہے ہیں۔ بڑی خدمت حضرت والا کی، خاص طور سے عربی ادب کے سلسلے میں القاموس وغیرہ کو حضرت والا نے لکھا ہے۔ بڑی حضرت کی خدمت اس سلسلے میں رہی ہے، خاص طور سے عربی ادب کے سلسلے میں۔ حضرت والا کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہاں سے تمام ہی قبروں کو دکھا پانا تھوڑا سا مشکل ہے، چونکہ ابھی بارش کا وقت ہے اور زمین تھوڑی سی نرم رہتی ہے یہاں کی خاص طور سے، اس لیے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو سامنے کتبہ نظر آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ، یہ حضرت والا کے جو ہے قبر مبارک ہے۔ حضرت والا کی خدمات بڑی رہی دارالعلوم دیوبند کے، ایک زمانے تک جو ہے شیخ ثانی حضرت والا رہے ہیں، اور حضرت والا کا انتقال میں آپ کو بتلاؤں، جب میں دارالعلوم دیوبند میں میرا عربی اول کا سال تھا اور ششمائی کی چھٹی جو ہے دارالعلوم میں پوری ہوئی تھی، ہم گھر سے آئے تھے، اسی دن شام کو حضرت والا کا انتقال ہوا تھا۔ سامنے آپ کو ایک سفید سا رنگ نظر آ رہا ہوگا، یہاں یہ جو سفید رنگ دیوار پر نظر آ رہا ہے، یہاں یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز استاد، ادب کے ماہر استاد، عربی ادب کے ماہر استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نور اللہ مرکزہ، یہ حضرت والا کی یہاں پر قبر موجود ہے۔ حضرت والا کی خدمات کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، عربی ادب کے سلسلے میں حضرت والا کو حکومت ہند کی جانب سے بھی اس خدمات میں ایک ایوارڈ مل چکا ہے 2018 میں۔ یہ یہاں پر پورے دارالعلوم دیوبند کے اکابر موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی جو خدمات کا ثمرہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے لیے ہم ہر وقت دعا گو رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان مدارس کو محفوظ رکھے اور ان سے تا قیامت اپنی خدمت، اس دین کی خدمت لیتا رہے، اور ان لوگوں کو، ان کے پسماندہ، ان کے جو ہے پیچھے رہنے والے لوگوں کو، باقی جو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں موجود ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی مرحمت فرمائے، اور ہم تمام کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔